ایک کہانی 49واں حصہ نہمیہ اور شہر کی فصیل۔ نہمیہ پہلا باب تا 13 باب۔ خدا کے عہد کے طور پر یروشلم میں ہیکل کو 70 سالوں میں دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ اگرچہ ظاہری صورت میں یہ سلیمان کی ہیکل سے کم تھی، لیکن اس وقت بھی جب داؤد نے کہا تھا کہ وہ ایک ہیکل بنائے گا، خدا نے ہیکل کے روحانی عمل کی بات کی، نہ کہ ہیکل کی ظاہری صورت اور جسامت کی۔ لہٰذا زربابل کی ہیکل کچھ عرصہ کے لیے یہ کردار ادا کرے گی، پھر یہ بھی تاریخ سے مٹ جائے گی، اور یسوع مسیح حقیقی ہیکل کے آنے سے ہی سب کچھ مکمل ہوگا۔ اب چونکہ یہ ہیکل جو ایک لحاظ سے یسوع مسیح کی نمائندگی کرتی ہے مکمل ہو چکی ہے، خدا کے لوگوں کو ہیکل اور یسوع مسیح کے گرد مرکوز خدا کے ساتھ چلنے والی زندگی بسر کرنا ہوگی۔ تاہم یہاں ایک ہیکل ہے، لیکن ایک دیوار کی کمی کی وجہ سے اب بھی ہیکل کو خطرہ لاحق ہے اور بطور ہیکل کام کرنا مشکل تھا۔ لہٰذا نہمیہ کی کہانی وہ قائد جس نے اسیری سے تیسری واپسی کی رہنمائی کی، دیوار کی دوبارہ تعمیر نہمیہ کی کتاب ہے۔ یروشلم ٹوٹا اور پھاٹک جلے ہوئے تھے۔ بائبل میں نہمیہ کا ظاہر ہونا پہلی اسیری ہیکل کی تعمیر کے آغاز اور رکاوٹ حجی اور زکریا نبیوں کے ذریعے سے ہیکل کی تعمیر کا کام دوبارہ شروع اور تکمیل ہونے اور مرد کی اور آستر کی سرگرمیوں کے بعد ہے۔ وقت کے لحاظ سے پہلے قیدی کی واپسی کو 90 سال اور زربابل ہیکل کی تکمیل کے 70 سال ہو چکے تھے۔ نہمیہ فارس کے محل میں بادشاہ کا ساقی تھا۔ اس وقت وہ یہودا سے اپنے بھائی حنانی سے ایک خبر سنتا ہے۔ وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبہ میں رہتے ہیں نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں، اور یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی اور پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ واضح طور پر اس متن کا مطلب ہے شہر کی دیواریں گر گئیں اور دروازے جل گئے۔ اب نہمیہ کو ایک انتخاب کرنا ہے۔ نہمیہ اگرچہ بطور ایک اسیر پردیسی تھا، فارس میں ایک اعلیٰ عہدہ رکھتا تھا۔ جنوب میں یہودا کے زوال اور یروشلم میں ہیکل کے گرنے کو 140 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اس سے قطع نظر کہ بکھرے ہوئے یہودیوں کے ذریعے نہمیہ کتنا پڑھا لکھا تھا، وہ ضرور فارس میں پیدا ہوا، فارس کی سائنس اور زبان میں روانی والا آدمی رہا ہوا، اور اس دنیا میں ایک امید افزا مستقبل رکھتا تھا۔ تاہم اگر نہمیہ اس دنیا کا آدمی ہوتا تو وہ یہودا اور یروشلم کے لوگوں کے حالات کے بارے میں تعجب نہ کرتا اور نہ ہی اس کے بارے میں پوچھتا۔ نہمیہ مرد خدا کی بادشاہی کا فرد تھا۔ میں اور میرے باپ کے گھر نے گناہ کیا ہے۔ نہمیہ نے اپنے چھوٹے بھائی حنانی کی باتیں سنی، رویا، کئی دن ماتم کیا اور خدا کے حضور روزہ رکھا اور دعا کی، خداوند آسمان کے خدائے عظیم و محیب، جو ان کے ساتھ جو تجھ سے محبت رکھتے اور تیرے حکموں کو مانتے ہیں عہد و فضل کو قائم رکھتا ہے، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو کان لگا اور اپنی آنکھیں کھلی رکھ تاکہ تو اپنے بندہ کی اس دعا کو سنے جو میں اب رات دن تیرے حضور تیرے بندوں بن اسرائیل کے لیے کرتا ہوں، اور بن اسرائیل کی خطاؤں کو جو ہم نے تیرے برخلاف کی مان لیتا ہوں، اور میں اور میرے آبائی خاندان دونوں نے گناہ کیا ہے، ہم نے تیرے خلاف بڑی بدی کی ہے، اور ان حکموں اور آئین اور فرمانوں کو جو تو نے اپنے بندہ موسیٰ کو دیے نہیں مانا۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے اس قول کو یاد کر جو تو نے اپنے بندہ موسیٰ کو فرمایا کہ اگر تم نافرمانی کرو تو میں تم کو قوموں میں تتر بتر کروں گا، پر اگر تم میری طرف پھر کر میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو تو گو تمہارے آوارہ گرد آسمان کے کناروں پر بھی ہوں، میں ان کو وہاں سے اکٹھا کر کے اس مقام میں پہنچاؤں گا جسے میں نے چن لیا ہے تاکہ اپنا نام وہاں رکھوں۔ وہ تو تیرے بندے اور تیرے لوگ ہیں جن کو تو نے اپنی بڑی قدرت اور قوی ہاتھ سے چھڑایا ہے۔ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے بندہ کی دعا پر اور اپنے بندوں کی دعا پر جو تیرے نام سے ڈرنا پسند کرتے ہیں کان لگا،
اور آج میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے بندہ کو کامیاب کر اور اس شخص کے سامنے اس پر فضل کر۔ نہمیہ کی دعا، خدا کے رحم کے لیے دعا، اسرائیل کے گناہوں کا اعتراف کرنے کی دعا اور خدا کے عہد کو برقرار رکھنے کی دعا۔ اور خدا کے فضل کے لیے ایک دعا تھی، خدا کا بھلا ہاتھ میری مدد کرتا ہے۔ نہمیہ نے فارس کے بادشاہ سے کہا، اگر بادشاہ کی مرضی ہو اور اگر تیرے خادم پر تیرے کرم کی نظر ہے تو مجھے یہودا میں میرے باپ دادا کی قبروں کے شہر کو بھیج دے تاکہ میں اسے تعمیر کروں۔ اور خدا کے ہاتھ کی مدد سے انہوں نے یہودا کو بحفاظت پہنچنے کے لیے دریا کے مغربی کنارے پر حاکموں کے لیے بادشاہ کی طرف سے ایک خط موصول کیا، ساتھ ہی شاہی جنگل کے نگہبان کے لیے دیودار کی تعمیر نو کے لیے درکار لکڑی وصول کرنے کے لیے ایک خط پایا، یہاں تک کہ بادشاہ نے فوج کے سرداروں اور گھڑ سواروں کو بھی نہمیہ کے ساتھ کر دیا۔ خدا کی بادشاہی کے لیے خدا کے لوگوں کی نیک خواہش کے ساتھ خدا نے بھی مدد کی۔ جب خدا موضوع بنتا ہے تو یہ خوشحال ہوتا ہے۔ آئیں یروشلم کی فصیل تعمیر کر کے ایک بار پھر رسوا نہ بنے۔ یروشلم کے لیے خدا کے اس دیے دل کے ساتھ نہمیہ نے سرداروں کو مطلع نہیں کیا اور ذاتی طور پر ان سارے حالات کی تفتیش کی جو اس نے سنے تھے۔ جب وقت آیا تو نہمیہ نے سرداروں سے کہا، تم دیکھتے ہو کہ ہم کیسی مصیبت میں ہیں کہ یروشلم اجاڑ پڑا ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ آؤ ہم یروشلم کی فصیل بنائیں تاکہ آگے کو ہم ذلت کا نشان نہ رہیں۔ اور سرداروں کو بتایا کہ خدا کا شفقت کا ہاتھ مجھ پر کیسے رہا اور یہ کہ بادشاہ نے مجھ سے کیا کیا باتیں کہی تھی، اور کہا کہ سب کو دیواریں بنانے کے لیے اکٹھا ہونا چاہیے۔ آخر کار دیوار کی اثر نو تعمیر کا کام شروع ہوا اور نہمیہ نے اس میں شریک لوگوں کی ایک فہرست درج کی۔ الیاسب سردار کاہن جس نے اس تعمیر نو کی رہنمائی کی، اپنے بھائیوں اور کاہنوں کے ساتھ اٹھا اور 2 پھاٹک بنائے اور انہیں مقدس کیا، کواڑے لگائے اور ہمیہ کے برج سے ہننیل کے برج تک اس سے مقدس کرنے کے لیے ایک دیوار تعمیر کی۔ بیرونی اور اندرونی مشکلات۔ سنبلت ہورونی، امونی غلام توبیہ اور عربی جشم نے نہمیہ اور بیچ میں موجود سرداروں کے ساتھ دیوار کی تعمیر نو کی خبر سنی تو نہمیہ اور سرداروں کی حقارت کی اور اسے ٹھٹھوں میں اڑایا اور کہا، تم یہ کیا کام کرتے ہو؟ کیا تم بادشاہ سے بغاوت کرو گے؟ جب انہوں نے یہ سنا کہ کوئی شخص جو بنی اسرائیل کو خوشحال بنانا چاہتا ہے آیا ہے تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ نہمیہ نے انہیں بتایا، آسمان کا خدا وہی ہم کو کامیاب کرے گا، اسی سبب سے ہم جو اس کے بندے ہیں اٹھ کر تعمیر کریں گے، لیکن یروشلم میں تمہارا نہ تو کوئی حصہ، نہ حق، نہ یادگار ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ٹھٹھوں میں بھی اڑایا۔ یہ کمزور یہودی کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ اپنے گرد مورچہ بندی کریں گے؟ کیا وہ قربانی چڑھائیں گے؟ کیا وہ ایک ہی دن میں سب کچھ کر چکیں گے؟ کیا وہ جلے ہوئے پتھروں کو کوڑے کے ڈھیروں میں سے نکال کر پھر نئے کر دیں گے؟ جو کچھ وہ بنا رہے ہیں اگر اس پر لومڑی چڑھ جائے تو وہ ان کی پتھر کی شہر پناہ کو گرا دے گی۔ ان کے ٹھٹھوں سے متعلق نہمیہ نے یہ کہہ کر خدا سے دعا کی کہ وہ اسے اپنے ہاتھوں میں سنبھالے۔ سن اے خداوند ہمارے خدا، کیونکہ ہماری حقارت ہوتی ہے، اور ان کی ملامت انہی کے سر پر ڈال، اور اسیری کے ملک میں ان کو غارت گروں کے حوالہ کر دے، اور ان کی بدی کو نہ ڈھانک، اور ان کی خطا تیرے حضور سے مٹائی نہ جائے، کیونکہ انہوں نے معماروں کے سامنے تجھے غصہ دلایا۔ تب دیوار کی تعمیر جاری رہی اور دیوار آدھی اونچائی تک پہنچ گئی۔ تب ایک بار پھر بائبل نے دکھایا کہ پریشان کرنے والوں نے دیکھا یروشلم کی فصیل مرمت ہوتی جاتی ہے اور دراڑیں بند ہونے لگی تو وہ جل گئے، اور سبوں نے مل کر بندش باندھی کہ آ کر یروشلم سے لڑیں اور وہاں پریشانی پیدا کریں۔ اس وقت بھی نہمیہ نے خدا سے دعا کی اور رات کو دفاع کے لیے پہرا بٹھایا۔ اس بار یہودا کے لوگوں نے کہا،
بوجھ اٹھانے والوں کا زور گھٹ گیا اور ملبہ بہت ہے، سو ہم دیوار نہیں بنا سکتے ہیں۔ اور دشمنوں نے مداخلت کرتے کہا، جب تک ہم کو ان کے بیچ پہنچ کر ان کو قتل نہ کر ڈالے اور کام موقوف نہ کر دیں، تب تک ان کو نہ معلوم ہوگا نہ وہ دیکھیں گے۔ یہاں تک کہ یہودا کے لوگ جو دشمنوں کے قریب رہتے تھے ہر طرف سے آئے اور 10 سے زیادہ بار کہا کہ تم کو ہمارے پاس لوٹ آنا ضرور ہے۔ یہودا کے کچھ لوگ بھی ان میں شامل ہوئے، لہٰذا نہمیہ نے لوگوں کو تلواروں، برچھیوں اور کمانوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی ترغیب دی اور انہیں الگ کر دیا۔ آخر کار خدا نے ان کی چالوں کو شکست دے دی۔ تب سے نہمیہ نے اپنے آدھے آدمیوں کو کام پر بھی رکھا، ان میں سے آدھے برچھیاں، ڈھالیں، کمانے اور بختر پہنے ہوئے حاکموں نے لوگوں کے پیچھے ڈیرے ڈالے رکھے تھے۔ شہر کی تعمیر کرتے ہوئے ان کی کمر کے گرد تلوار تھی، نرسنگا پھونکنے والوں کو قریب رکھا گیا تھا اور ہر شخص کو نرسنگا کی آواز پر جمع ہونا تھا۔ دیوار کی تعمیر کرنے والے آدھے افراد پو پھٹنے سے رات تک برچھیاں رکھے ہوئے تھے اور انہیں رات کے وقت یروشلم میں سونے، چوکس کھڑے رہنے اور دن کے وقت کام کرنے کا بتایا گیا تھا۔ نہمیہ سمیت ہر کسی نے اپنے کپڑے نہ اتارے اور اپنے ہتھیار لیے رکھے، یہاں تک کہ جب وہ پانی لینے جاتے نہمیہ یہ الفاظ نہیں بھولا کہ ہمارا خدا ہمارے لیے لڑے گا۔ نہمیہ کبھی بھی تمام مشکلات کے درمیان دعا کرنے سے باز نہیں آیا اور سرداروں اور لوگوں نے اپنی صلاحیت کے مطابق بھرپور کوشش کر کے حالات پر قابو پا لیا۔ اندیکھی مشکل۔ اگر دشمنوں اور رکاوٹوں سے آنے والی مشکلات نظر آنے والی مشکلات تھیں تو اندرونی طور پر پوشیدہ مشکلات بڑھ رہی تھیں۔ یہودیوں سے تعلق رکھنے والے انہی لوگوں میں زیادہ سود پر قرضے کا کاروبار تھا۔ عمائدین اور عوام کے سردار انہی یہودیوں کو زیادہ سود دے رہے تھے۔ آخر کار غریب لوگوں کی بڑی ناراضگی اور چیخو پکار ہوئی اور لوگوں کا رونا سن کر نہمیہ نے بڑی احتیاط کے ساتھ امیروں اور حاکموں کو ملامت کی کہ آخر کار انہوں نے قسم کھائی، ہم ان کو واپس کر دیں گے اور ان سے کچھ نہ مانگیں گے، جیسا تو کہتا ہے ہم ویسا ہی کریں گے۔ پوری جماعت نے آمین کہا، خدا کی حمد کی اور ایسا ہی کیا جیسا انہوں نے کہا۔ جب سبھی مشکل حالات میں تھے، نہمیہ نے دوسرے حاکموں کی طرح حاکم ہونے روٹی نہ کھائی، نہ ہی اس نے کچھ مانگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی مشقت بھاری تھی۔ نہ رکنے والی اندرونی اور بیرونی مشکلات۔ اب فصیل کی تعمیر نو مکمل ہونے والی تھی، صرف پھاٹک و کواڑے لگنے تھے۔ اس وقت مداخلت کرنے والوں اور دشمنوں نے ایک شخص کو نہمیہ کے پاس بھیجا تاکہ ان سے ملاقات کریں، لیکن حقیقت میں وہ اس کو مارنا چاہتے تھے۔ جب نہمیہ نہیں گیا تو انہوں نے نہمیہ کو مسلسل 4 بار بلایا، لیکن نہمیہ نے صرف اتنا کہا، میں بڑے کام میں لگا ہوں اور آ نہیں سکتا، میرے اسے چھوڑ کر تمہارے پاس آنے سے یہ کام کیوں موقوف رہے؟ پھر انہوں نے کھلے لفافے کے ساتھ ایک خط بھیجا جس میں کہا گیا تھا، قوموں میں یہ افواہ ہے اور جشمو یہی کہتا ہے کہ تیرا اور یہودیوں کا ارادہ بغاوت کرنے کا ہے، اسی سبب سے تو شہر پناہ بناتا ہے اور تو ان باتوں کے مطابق ان کا بادشاہ بننا چاہتا ہے، اور تو نے نبیوں کو بھی مقرر کیا کہ یروشلم میں تیرے حق میں منادی کریں اور کہیں کہ یہودا میں ایک بادشاہ ہے، بس ان باتوں کے مطابق بادشاہ کو اطلاع کی جائے۔ سو اب آ ہم باہم مشورہ کریں۔ انہوں نے جان بوجھ کر اسے ایسا بنایا تاکہ خط پہنچانے والا شخص خط کھولے، اسے پڑھے اور جھوٹی خبر پھیلائے۔ حتیٰ کہ یہاں بھی نہمیہ نے کہا، جو تو کہتا ہے اسی طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی، بلکہ تو یہ باتیں اپنے ہی دل سے بناتا ہے۔ خدا سے دعا کی، اب اے خدا تو میرے ہاتھوں کو زور بخش۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو خوف زدہ کرنا اور ان کے ہاتھوں کو ڈھیلا کرنا چاہتے تھے تاکہ تاریخ کو روکا جا سکے اور اس کے پورا ہونے سے روکا جا سکے۔ مشکلات باہر سے بلکہ اندر سے بھی آئیں۔
سمایا نامی شخص نے نہمیہ سے کہا کہ وہ ہیکل کے پاک ترین مقام میں جائے جہاں صرف کاہن ہی داخل ہو سکتے تھے، کیونکہ دشمن اور رکاوٹیں ان کو مار ڈالنے آئیں گی۔ لیکن یہ بھی اس کے دشمنوں سے رشوت لینے کے بعد نہمیہ کو بری باتوں سے ڈرانے کے لیے جھوٹ تھا، یہاں تک کہ اس وقت بھی نہمیہ نے اپنی جگہ برقرار رکھی، جھوٹ کو پہچان لیا اور خدا سے دعا کر کے اس پر قابو پا لیا۔ جب یہ ہیکل بیچ سے حاکم زربابل اور یشوع کاہن کے ساتھ تعمیر ہوئی تھی تو ابتدا میں وہاں سامری مداخلت کرنے والے تھے، اور رکی ہوئی ہیکل کی تعمیر نو کرتے وقت دوبارہ مداخلت کرنے والے موجود تھے۔ جب منہدم اور تباہ شدہ فصیل کی تعمیر نو ہوتی ہے تو وہاں بھی مداخلت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہمیں واضح طور پر جاننا چاہیے یہاں تک کہ ہیکل یسوع مسیح کے ہمارے اندر آقا بننے کے عمل میں اور یسوع مسیح بطور مالک کے ساتھ الگ زندگی بسر کرنے میں شیطان کا دخل کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے بیابان میں امالیک اور کنعان میں فلسطی تھے۔ یہ جان کر کہ خدا نے یہ کام پورا کر دیا ہے، آخرکار یہ کام دیوار کی تاریخ کے آغاز کے 52 دن بعد ختم ہوا، اور جب سارے دشمنوں اور آس پاس کی غیر قوموں نے یہ سنا تو وہ سب خوف زدہ ہوئے اور بہت حوصلہ شکنی ہوئی، کیونکہ وہ جان گئے کہ خدا نے اس تاریخ کو انجام دیا۔ خدا نے یہ کیا، صرف خدا ہی جلال پانے کے لائق ہے۔ جب دروازے لگائے گئے تو خدا کا خوف چھا گیا۔ قابل لوگوں کو یروشلم پر حکمرانی کرنے کے لیے کھڑا کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ جب تک دھوپ تیز نہ ہو وہ پھاٹک نہ کھولیں، لیکن جب بند ہوں تو ان میں اڑبنگے لگائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہیکل کو فصیل کے ذریعے محفوظ کیا گیا ہے تو اس فصیل کو پھاٹک کے ذریعے محفوظ کیا گیا ہے، لہذا پھاٹک لینا ایک پورا شہر لینے کے مترادف ہے۔ اور آخرکار کاہن، لاوی، دربان، گانے والے، بعض لوگ، نتنیم اور تمام بنی اسرائیل اپنے اپنے شہروں میں بس گئے۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ وقت میں خلا موجود ہے، لیکن ہمیں تربیت کا بخوبی اندازہ لگانا ہوگا۔ پوری اسرائیل کی تاریخ میں انہوں نے ثابت کیا کہ اس دنیا کی کسی قوم سے کوئی امید نہیں ہے، اور وہ اس دنیا سے ہلاک ہو گئے، وہ انتقال کر گئے، اور اسیری سے واپسی کے بعد ہیکل جو کہ یسوع مسیح ہے کے گرد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا، لیکن دیواریں ٹوٹی ہوئی اور دروازے جلے ہوئے تھے، جس سے ہیکل کے مرکز کے آس پاس کی زندگی مشکل تھی۔ اور آخرکار یہ دیوار جس نے ہیکل کو دنیا سے الگ اور ممتاز کیا تھا مکمل ہوئی۔ اب اگر پھاٹکوں کو اچھی طرح سے رکھا جائے تو دیواریں مضبوط ہوں گی، اور اگر دیواریں مضبوط ہوں گی تو ہیکل کے ارد گرد مرکوز زندگی کو تقویت ملے گی۔ لہذا نہمیہ نے پھاٹکوں کو اچھی طرح سے منظم کرنا یقینی بنایا۔ تو آگے کیا کرنا چاہیے؟ یہ کلام کی طرف لوٹنا ہے۔ تب نہمیہ نے سبھی لوگوں کو پانی پھاٹک کے سامنے میدان میں جمع کیا، شریعت کے استاد عزرا کے لیے تعمیر کردہ ایک چوبی منبر پر کھڑے ہو کر، اور موسیٰ کی شریعت کی کتاب کھولی جس کا خداوند نے اسرائیل کو حکم دیا تھا، اور صبح سے لے کر دوپہر تک مردوں، عورتوں اور دیگر افراد کی موجودگی میں جو سمجھ سکتے تھے اسے پڑھا، اور تمام لوگ دھیان سے سن رہے تھے، اور لاویوں نے شریعت کو ان پر واضح کر دیا۔ جب لوگوں نے یہ کلام سنا تو وہ روئے، کھایا پیا اور کھانے کے حصے بھیجے اور بڑی خوشی منائی، کیونکہ وہ ان باتوں کو جو ان کو بتائی گئی سمجھ گئے تھے۔ اور دوسرے ہی دن تمام لوگوں کے سرداروں، کاہنوں اور لاویوں نے شریعت کے استاد عزرا کے ساتھ مل کر جانا کہ یہ خدا کے کلام کے ذریعے خیموں کی عید منانے کا وقت تھا، اور انہوں نے خیموں کی عید منائی اور پھر شادمان ہوئے۔ شریعت کے استاد عزرا نے پہلے دن سے آخری دن تک خدا کی شریعت کی کتاب پڑھی، اور انہوں نے روزہ رکھا، ٹاٹ پہن کر اپنے سروں پر خاک ڈالی، اپنے آپ کو تمام پردیسیوں سے الگ کر دیا، وہیں کھڑے ہوئے جہاں تھے، اور دن کے 1 پہر تک خداوند اپنے خدا کی شریعت کی کتاب پڑھی، اور 1 پہر تک اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اور خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرتے رہے۔ اس کے علاوہ لاوی قربان گاہ کے پاس گئے
اور اونچی آواز میں خدا کے سامنے روئے، تو ہی اکیلا خداوند ہے۔ خداوند کا اعلان کیا اور اس سرکشی کی تاریخ کا اعتراف کیا جس کے بارے میں لوگ خدا کی طرف سے، جس نے ابراہیم کے زمانے سے خروج کے بیابان کے دوران ان کی نکمی زندگی اور کنعان میں حفاظت کی مستقل بغاوت کرتے رہے، اور انہوں نے واضح طور پر اعلان کیا کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے وہ اس ملک میں غلام بن گئے ہیں جو خدا نے انہیں دیا ہے، اور دوبارہ خدا کے ساتھ ایک مضبوط عہد پر مہر لگا دی، اور جن لوگوں نے مہر کی ان کا اندراج کیا گیا اور ان کے عہد نامے کو درج کیا گیا، اگرچہ وہ عہد کے مندرجات کو محفوظ رکھ کر نہیں بچائے گئے تھے، لیکن وہ پوری کوشش کر رہے تھے کہ دوبارہ اپنے گناہوں کی جگہ نہ لوٹیں، وہ جو یروشلم میں رہنا چاہتے ہیں۔ ان کے رہائشی حصے اب ہیکل کے آس پاس منتقل کر دیے گئے تھے۔ قائدین اور لوگوں کا 10واں حصہ یروشلم کے مقدس شہر میں رہتا تھا، اور لوگوں نے ان سب آدمیوں کو جنہوں نے خوشی سے اپنے آپ کو یروشلم میں بسنے کے لیے پیش کیا دعا دی۔ یروشلم مذہبی زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین جگہ تھی، لیکن یہ پھر سے حملہ ہو جانے کا سب سے خطرناک مقام تھا۔ بائبل میں ان لوگوں کے نام جو یروشلم آئے تھے، جو ان کی نمائندگیوں کے ارد گرد مرکز تھے، اور کاہنوں اور لاویوں کے نام درج ہیں، اسی طرح خدا کے لوگوں کے تمام نام روحانی نئے یروشلم میں درج ہوں گے۔ اس کے بعد یروشلم کی شہر پناہ کی تقدیس کرنے کے لیے انہوں نے مختلف مقامات سے لاویوں کی تلاش کی اور انہیں یروشلم لے گئے، جہاں شکر گزاری کے گیتوں اور جھانج، ستار اور بربط کی موسیقی کے ساتھ تقدیس کو خوشی سے منایا۔ ان کی جگہ تلاش کرنے اور منظم کرنے کے لیے امتیاز اور الگ کرنا۔ دیوار کا کردار تقسیم ہے۔ ہیکل کو ملنے اور دنیا سے الگ زندگی گزارنے کے لیے دیوار کی ضرورت ہے، لہٰذا اب انہوں نے موسیٰ کی شریعت کے مطابق امونیوں اور موابیوں کو جو ان کے درمیان تھے الگ کر دیا۔ مزید برآں کیونکہ لاویوں کو ان کا حصہ نہیں ملا تھا، وہ ہیکل میں اپنی جگہ برقرار نہیں رکھ پائے اور وہ اپنے اپنے کھیتوں میں واپس چلے گئے تھے۔ نہمیہ نے حاکموں کو ڈانٹا اور لاویوں کے حصوں کو خزانوں میں ڈال دیا اور لاویوں کو ان کی جگہ پر رکھا، اور نہمیہ نے لوگوں کو سبت کے دن کو مقدس رکھنے کے لیے کہا۔ سبت کے دن بیرونی لوگوں کو چیزیں فروخت کرنے سے روکا، اور سبت کے دن شہر سے باہر سوئے ہوئے لوگوں کو سبت کے دن سامان فروخت کرنے سے روکنے کے لیے باہر نکالا۔ مزید برآں نہمیہ نے ان لوگوں کو سرزنش کی اور لعنت بھیجی جنہوں نے غیر قوموں سے شادی کی، ان میں سے بعض کو پیٹا، ان کے بال نوچے، چکنا کیا اور کہا کہ سلیمان کی تباہی کا سبب غیر قوم کے ساتھ شادی ہے۔ یہاں تک کہ نہمیہ نے سردار کاہن الیاسب کے پوتے یویدا کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو بھی نکال دیا جو ہورونی سنبلت کا داماد بن گیا تھا۔ نہمیہ نے ہر چیز میں مستقل طور پر دعا کی۔ خدا کے لوگوں، خدا کے جوش اور ان لوگوں کے لیے محبت جو یسوع مسیح ہیکل کو مرکز کے طور پر قبول کرتے ہیں اور دیوار کے ساتھ دنیا سے ممتاز اور الگ زندگی سے خدا کو خدا کے مقدس لوگوں کے طور پر ظاہر کرتے ہیں کی کہانی جاری ہے۔